blessings for all nations. دانیل نبی کا صحیفہ 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے، بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اس سے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فرسین یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بلشزر نے حکم کیا اور دانییل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زرین توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ خداوند کی مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ہے وہ ٹاپک کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا تھا کون سا ٹاپک تھا؟ کیا جی؟ خدا کا ترازو۔ اب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ترازو کس کام آتا ہے، اور جب ہم ترازو ایک ایسی چیز ہے جس میں تولا جاتا ہے، جس میں میزان کیا جاتا ہے، جس میں وزن چیک کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ نہایت جو ہے ہمارے لیے خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ترازو اگر عام شخص ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ترازو کن کے پاس ہوتا ہے جی؟ چیزیں بیچنے والوں کے پاس، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو درکار ہے، آپ جاتے ہیں، اور جب آپ جاتے ہیں تو ہر ایک شخص جو ہے وہ ترازو رکھتا ہے اور آپ کو تولنے کے بغیر چیزیں نہیں دیتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جب ہمیں کوئی شک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ دوبارہ تولا۔ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ پھر ہمیں جو ہے ان کی کیا ہوتا ہے وہ درمیان میں میزان جو ہے نا وہ برابر اگر ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں تھوڑا جب بھی اتنے ہو جائے تو کہنا نہیں یہ بدل ہے، تھوڑا جہا ہور پاوے۔ تو جب تھلوں تک لاگنا نہ جاوے اونا چکر کہنا ہون ٹھیک ہے۔ پھر اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو پھر کہنا ہے وہ نکالنے لگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اور رہن دو تہاڈی مہربانی ہے۔ یہی گل ہے نا، رہن دو تہاڈی مہربانی ہے، پھر وہ چنگی اسی بحث کرنے ہیں۔ یہی بات ہے۔ کس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ وزن میں زیادہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ انسان کو وزن میں ترازو میں زیادہ چاہیے، اور جب خدا کی بات آئے انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ انسان کیا نہیں ہے؟ انسان کمی میں ہے۔ انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی نیک نہیں، نیک صرف خدا تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ برملا اعلان کیا، اور میں اس کو دعویٰ نہیں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر جب انسان کامل نہیں ہے تو وہ وزن میں زیادہ چاہتا ہے اور اپنے فیور میں سب کچھ چاہتا ہے اور اچھی چیزیں وزن میں چاہتا ہے، تو جب اس کو ترازو کو خدا کے ساتھ جوڑا جائے گا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیسی ڈیمانڈ ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر ہمارے ذہنوں میں جتنا خدا کا ارتقاء ہے، جتنا خدا کو ہم نے اہمیت دے رکھی ہے، جتنا خدا کو ہم نے اونچائی دے رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے اونچائی نہیں، وہ آلویز بلند و برتر ہے، وہ ہر وقت اس کے لیے پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ہستی بلند و برتر۔ اس کے برابر کوئی شخص، یا ہم کون ہوتے ہیں اس کا پیمانہ ٹھہرانے والے؟ لیکن آج کل کے ناقدین اور ایسے کم عقل لوگ اور نااہل لوگ جو ہیں، جو بالکل نادان اور احمق ہے، جن کو کبھی کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ خداوند کے درجات کو رکھے ہوئے ہیں، وہ خداوند کے درجات کو ناپے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اتنے صرف خدا ہے، اہمیت کے لحاظ سے یہاں پر ہے،
کسی نے یہاں تک رکھا ہوا ہے، پیٹ کی حد تک. ہم نے سیکھا تھا یہاں پر پیٹ کے اوپر کیا تھے جی؟ 2 کیا تھے؟ تو کیا بیان کرتے تھے وہ کہ پیٹ آخری وقت میں لعنت کی طرح جو ہے ہم پر حاوی ہو جائے گا. کہ کیا ہوگا؟ ایسی لعنت برپا کرے گا کہ ہر بندہ پیٹ کے پیچھے بھاگے گا، نفع کے پیچھے بھاگے گا. تو یہاں تک خدا کو ہم نے یہاں تک ترازو رکھا ہوا ہے، پیمانے پہ رکھا ہوا ہے. لیکن میرے عزیزوں وہ کامل ہے، اور جب اس کے سامنے ترازو رکھا جائے گا، جب وہ ہمارے لیے ترازو رکھتا ہے، جب اس کا باٹ ہے، تو وہ باٹ کو کیا کرتا ہے؟ اس کو 2 طرح کے باٹ سے کیا ہے؟ نفرت ہے. اس کا باٹ ہمیشہ جو ہے وہ بھرا رہتا ہے. اور یقینی طور پر جب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے لیے تو اسی یہ ڈیمانڈ کرنے ہیں کہ بھی بھریا رہے تو تھلے تکر جاوے، کوئی 2-3 اتنے بعد لب ہی جانتے. جب خدا نے پوچھا تو پھر کیا ہم ترازو میں پورے ہوں گے؟ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج اس لیے یہ مضمون رکھا گیا کہ خدا کا ترازو. اور جب خدا کی بات آتی ہے تو ہمیں نہایت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کا ترازو جو ہے وہ خداوند کا مقدس کلام ہے. ہاللیلویا. میں نے پہلے بتایا کہ خدا کا ترازو جب بیعت کی جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہ ہوگی کہ ہم اس کو کم جو ہے تول کر دیں. جب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ ہمیں پورے کا پورا عطا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم اگر پورا چاہتا ہے تو تم مجھے بھی پورا دے جو میں نے تجھے. آپ ان توڑوں کی مثال جان سکتے ہیں. توڑے دیے گئے تو کیا ہوا؟ ایک شخص نے کیا کیا؟ اس کو جو اس کے حصے میں آیا تھا، لیکن خداوند نے آ کر کیا کیا؟ اس کی ڈیمانڈ کی. اس کی کیا کی؟ اس لیے جن کے پاس زیادہ ہوئے ان کو شاباشی ملی، اور جس کے پاس کیا تھا وہی تھا، وہ جہاں پر کھڑا تھا وہیں پہ سٹک رہا، وہ بڑا نہیں ہے. تو پھر خداوند نے کہا اس کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، جہاں پر آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اب اس مضمون میں ہم چند باتیں سیکھیں گے. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں. کون سی حکومت تھی جی؟ جس کا نبوکد نظر جو تھا وہ کیا تھا؟ بادشاہ تھا. تو کس کا بادشاہ تھا؟ وہ بابل شہر کا بادشاہ تھا. اور بابل اس وقت کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ بابل اس وقت کا جو تھا وہ زرخیز ترین اور دارالحکومت سمجھ لیں، یا ایسا مرکز تھا جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا. میں یہ ترازو کے بارے میں جب ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو آپ کے سامنے لاؤں گا. اور جب بابل کی بات کی جاتی ہے تو یہ یہاں پر جو ہے بابل کے بارے میں آج بھی سنار کی جگہ جو ہے، یعنی جو عراق میں موجود ہے، وہاں پر جو ہے بابل کا آج بھی وجود موجود ہے. اور اس کے بعد اس کو خدا کا پھاٹک بھی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا کا پھاٹک بھی کہا جاتا ہے، نام سے پکارا جاتا ہے اس کو بابل، جو بعد میں بیبلون جو ہے وہ کہلایا. اور بیبلون کا مطلب ہے گڑبڑ، الجھن جو ہے کیا ہے جی؟ گڑبڑ جو ہے. اور بابل جو ہے پوری بائبل مقدس میں یہ گھومتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، بائبل مقدس کا ہمیں بابل کا ذکر کہاں پر ملتا ہے؟ بائبل مقدس میں سب سے پہلا ذکر، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے کچھ ایسے خادمین ہیں، جب پیدائش کی کتاب کی ہی بات کی جائے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی نہیں جی سانوں تو پتہ ہی کو نہیں ہے، لیکن وہ کلیسیا کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو یہاں پر کہاں پہ ہے جی؟ بتائیے گا کہاں پہ؟ کس نے کہا؟ ہاتھ کھڑا کرے جی. کس کس کو پتہ تھا پیدائش کی کتاب میں ہے؟ نمرود کا کس کو پتہ ہے؟ بائبل سٹڈی نہیں کرتے. یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے مضمون میں بتایا تھا، اگر ہم بائبل مقدس کو نہیں پڑھیں گے تو ہم کبھی یہ جان نہیں سکیں گے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کب آنے والے ہیں.
ہم نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ بائبل مقدس ہمیں اس لیے دی گئی ہے، جب پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلے بابل کا ذکر ہے، اور جب ہم بائبل کے وسط میں جاتے ہیں یعنی درمیانی حصہ میں، تو وہاں پر بھی بابل کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی بابل کی حکومت کا ذکر ملتا ہے، یعنی بابل کا جو شہر ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آج ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، آج جو بھی چیزیں یعنی شیطان یا خدا کا روح یا کوئی بھی زندگی میں آج چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا اوریجن جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے، ہمیں وہ پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے، اور وہی روح جس کا آغاز پیدائش کی کتاب میں ہوا، یہ ان سب چیزوں کو ایک اور نام اور صورت میں باہر لاتا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ان تمام چیزیں جو ہے جو ہم نے اس میں دیکھی باغ عدن میں، اس میں تمام یعنی ہمارا ذکر بھی ہے، تمام دنیا میں جو آج کام ہو رہے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ یہ ایسا درخت ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ خدا کی بادشاہی کی طرف اور تخت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ عدالت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ہر ایک درخت کا ایک قد ہوتا ہے، ہر ایک درخت کا کیا ہوتا ہے جی؟ ایک، اور وہ لمٹ ہوتی ہے جہاں پر جا کے وہ رک جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی، ہمارے ان تمام کاموں اور اس دنیا کا درخت جو ہے جس کے ساتھ یہ تمام کام جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں، یہ عدالت کے جو دن ہے اس کے اوپر جا کر رک جائے گا، اس کے اوپر جا کر رک جائے گا۔ اور جب درخت کی مثال دی گئی ہے تو درخت میں جو پھل لگا ہوگا خدا اس کو تو اچھا کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو ڈالیاں جو ہے وہ سوکھ چکی ہوں گی ان کو کہاں پر پھینک دیا جائے گا؟ آگ میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ خدا جو ہے وہ عدالت کرے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے، ہر دنیا کی چیز چاہے وہ کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، یہ آخری وقت میں ختم ہو جائے گی۔ ہمارے تمام جھگڑے، ہمارے تمام انا پرستیاں، یہ محل منارے، یہ گاڑیاں، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ شان و شوکت، یہ اچھے اچھے کپڑے، یہ تمام چیزیں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو نئے سرے سے شخص پیدا ہوگا وہ کبھی نہ مرے گا۔ خداوند اس کو ہمیشہ کی کیا کرے گا؟ زندگی دے گا۔ اور خداوند نے کیا کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جس کے اندر نئے سرے سے جو پیدا ہو چکا، جس کے اندر ابدی زندگی ہے، وہ خدا کی روح کا حصہ ہے، وہ خدا کا حصہ ہے، کیونکہ خدا ابدی ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ جو شخص یہ بات یاد رکھے گا، اور ابدی زندگی خدا کی اپنی زندگی کا ہی حصہ ہے، ابدی زندگی خدا کی اپنی زندگی کا ہی حصہ ہے، کیونکہ خدا ابدی ہے۔ اور وہی لفظ یونانی میں اس کے لیے لفظ جو ہے وہ زوئی ہے، جس کے معنی ہے خدا کی اپنی زندگی۔ کیا ہے جی؟ خدا کی اپنی زندگی، ابدی نہیں، اپنی، یعنی اس کی ذاتی زندگی جو ہے۔ اور لکھا ہے اس لیے نئی زندگی پانے والے شخص کی روح تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ خدا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور جب وہ خدا کا حصہ بن جاتا ہے، دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن قائم وہی رہے گا جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو شخص خداوند خدا سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، لکھا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور روح القدس اس نے ہمیں دیا تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ خداوند نے چاہا تو ہم بپتسمے کے بارے میں بھی جانیں گے کہ بابل کس نے دریافت کیا تھا، کس نے بنایا تھا۔ میں نام لے آیا ہے یہ تھوڑی دیر پہلے، کس نے جی؟ جی بولو جی، کس نے؟
میں کیا کہ کنے بنیاد رکھی سی. ہائے ہائے, مسیح قوم بڑی بھولی ہے, لاڈلے بچے ہیں. پیدائش کی کتاب میں نمرود نے اس کو بنیاد رکھی تھی. کس نے رکھی تھی؟ نمرود نے اس کی بنیاد رکھی تھی. نمرود, بابل اصل میں شہر نہیں ہے, اس کو جانا جاتا ہے برج کے لحاظ سے. کیا جی؟ اور جب برج کے لحاظ سے جانا جاتا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ حکومت چلی تھی. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بابل کی حکومت یا بابل کا شہر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سب سے بڑی دنیا کی گڑبڑ ہوئی تھی. سب سے بڑی گڑبڑ اور دنیا کی پہلی گڑبڑ جو تھی وہ شروع ہوئی تھی. اب اس چیزوں کو چند باتیں ہیں دوبارہ میں بتانے لگا ہوں, بڑی خاص ہیں. آج چند باتیں ہم نہیں سیکھیں گے. جب ہم تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو تاریخی کتابوں میں ایک کتاب ہے بیبلون ٹو بیبلون ہز لوبس. اسی طرح مزید جو ہے وہ تاریخی کتب کو پڑھیں تو وہاں پر یہ بیان ہے کہ ایک وہاں پر عورت تھی اور وہ عورت کیا کرتی تھی کہ زمین میں سے جڑیں نکالتی اور ان کے بت بنایا کرتی تھی. اور جب وہ بت بناتی تھی تو اس کی پرستش کی جاتی تھی. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ وہی بت ہے جو یعقوب جو تھے وہ مقدس یعقوب وہاں سے اپنے سسر کے ہاں سے لے آئے تھے. لیکن یعقوب نہیں لے کے آئے تھے, وہ راخل جو ان کی جو بیوی تھی وہ لے کر آئی تھی. اور لکھا ہے کہ راخل آتے ہوئے اپنے باپ کے بت بھی کیا ساتھ میں لے آئی تھی. اور وہاں پر یہ جو صلاحیت کرتے گئے اور مختلف طریقے سے جب یہ بت تیار کیے گئے تو آج آپ جتنے بھی دھرم اور جتنے بھی عقیدے دیکھتے ہیں یہ انہی چیزوں کا ایک سلسلہ ہے. یہ تمام کی تمام بت پرستی اور تمام کے تمام دیوتا اور تمام کے تمام جو خدا جو بن چکے ہیں یہ بابل کا اوریجن ہے. یہ بابل کا اوریجن ہے. میں نے بہت مرتبہ اس کے بارے میں گریک میتھولوجی کے بارے میں بتایا ہوا ہے. بچوں کو بتایا ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, جو سوال کرتے ہیں, میں نے ان کو بتایا ہے کہ اس میں بت پرستی میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ گریک میتھولوجی کا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں نمرود, سیمریمس اور تموز ہے. یہ تین ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ جدید دور کو بت پرستی سے بھر دیا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بابل جو ہے ایک عظیم زرخیز وادی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, بابل جو ہے وہ خدا کے تخت پر جو ہے تخت کے مطابق قصدن یعنی قصد کرنا یعنی کسی چیز کے لیے کوشش اور جان بوجھ کے کرنا. ٹھیک ہے جی, اس چیز کو سنیے گا, بڑی خاص چیز ہے. بابل جو ہے اس کو زیادہ مکروہ کس لیے کہا گیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابل کے بارے میں بہت باتیں جو ہے کلام مقدس میں لکھی ہیں. بابل جو تھا شہر بسایا جب گیا تو یہ شیطان کے ارادے کے مطابق بسایا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو بابل تھا وہ تخت تھا, وہ عام شہر نہیں تھا. وہ تخت تھا جہاں پر تخت لگا ہوتا ہے بادشاہ کا. تخت جہاں پر لگا تھا بالکل اس کے وسط میں سے, شہر کے وسط میں سے درائے فرات نکلتا تھا. کیا نکلتا تھا جی؟ درائے فرات اور درائے دجلہ اسے سیراب کرتے تھے. اس کے درمیان میں سے جو تھا بالکل وسط میں سے, اور بالکل وسط میں ہی بادشاہ کا تخت لگا ہوتا تھا. خداوند کے نئے یروشلم میں بھی اس طرح کی ہی بات لکھی ہے کہ یہ لکھا ہے کہ نئے یروشلم میں سے ایک آب حیات کا چشمہ کیا ہے, دریا جو ہے وہ کیا نکلتا ہے اور سیراب کرتا ہے. تو سیم بابل جو ہے وہ نئے یروشلم کی بیس پر بنایا گیا اور یہ شیطان کا ارادہ تھا. یہ اس وجہ سے اس کو زیادہ مکروہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا جو گڑھ ہے یہ اس لیے. اور اس کی جو تعمیر و ترقی تھی وہ ایک بڑا زرعی مرکز تھا. بابل ایک بڑا شہر تھا, تقریباً میں نے پہلے بتایا تھا 120 میل پر محیط تھا اور چاروں اطراف سے 30 میل تھا, یعنی ہر طرف چاروں طرف 30 میل تھا. اور جب اس کو ملٹیپلائی کیا گیا تو لکھا ہے چاروں اطراف سے مل کر 120 میل بنتا ہے. اور بابل کے شہر کی گلیاں 200 فیٹ چوڑی تھی.
200 فیٹ چوڑی تھیں اور دیواریں 80 فیٹ موٹی تھیں. کتنی موٹی جی؟ اگر آپ چلے جائیں یہ افغانستان والی سائڈ پہ تو وہاں پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں پر اس طرح ہے کہ باہر دیوار نظر آ رہی ہے لیکن اندر بہت موٹی دیوار ہے. اگر فرض کریں باہر سے کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اندر اتنی سی مٹی گرے گی، اتنی سی. اور یہ عراق کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ بابل عراق میں تھا تو یہ عراق کی بات ہے، لیکن ابھی مثال دے رہا ہوں صرف. تو یہاں پر لکھا ہے کہ 80 فیٹ موٹی اور 200 فیٹ بلند تھی، اور لکھا ہے وہ رتھوں کے ساتھ ان کے ارد گرد رتھوں کی دوڑ لگواتے تھے، اور اس کے پھاٹک پیتل کے تھے، اور پھاٹک 200 فیٹ چوڑے، اور ٹھیک شہر کے وسط میں شاہی محل تھا، اور یہ شاہی محل تخت تھا. میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ محل تخت تھا، اور یہ ہو بہو جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ خدا کے تخت کے مطابق تیار کیا جائے. اور جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں تو لکھا ہے کہ یہ شہر کے خدا کے شہر کا نمونہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا. اور جب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں تو یہ ایک نہایت طاقتور ایسی قوم تھی، ایسی چیز تھی جس میں سائنسدان بھی موجود تھے. اس وقت میں اگر کوئی چیز بنوانی ہوتی تھی تو لوگ وہاں پر جاتے تھے، اور جتنے لوگ علم سیکھنا چاہتے تھے وہ بابل کی حکومت میں جا کر سیکھتے تھے، جتنے لوگ یہ سیکھنا چاہتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، یہ نہایت طاقتور ہوا. اس کے بارے میں بہت باتیں یہ تھی کہ یہ بہت دیواروں کے ساتھ یا بہت ساری ایسی سائنسی آلات کے ساتھ جو لیس ہے. لیکن نبوکت نظر جو تھا اس نے کیا کیا، جب وہ مصر کے اوپر جب وہ جاتا ہے، مصر کے بعد وہ جاتا ہے تو اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا بندی بناتا ہے، اور پھر وہ وہاں پر بابل میں لے آتا ہے، اور جب بابل میں لے کر آتا ان کو اسیر کرتا ہے. اور اس میں بے شمار جو تھے شرفا تھے، بے شمار شہزادے، اور اس میں نبی بھی، انبیاء کرام بھی موجود تھے. اور جب نبی موجود تھے تو آنے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ نبوکت نظر کو جو ہے وہ آپ جانتے، میں نے بتایا تھا کہ خدا نے رد کیا، اس کو مغروریت ہوئی، اس نے مغروریت کی کہ یہ سب چیزیں میری ہیں اور میں نے تیار کی، میرے ہاتھوں نے. اس کو پھر جنگلوں میں بھیج دیا گیا، اور وہ دن رات ننگا رہتا، اور اس کے جسم پر بال آئے، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس پھوس کھاتا تھا. یہ مغروریت کی سزا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ مغروریت کی کیا ہے؟ سزا ہے. مغرور انسان حیوان ہوتا ہے، مغرور انسان حیوان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر دیکھتا نہیں، وہ روندتا چلا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. پھر کیا ہوتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ پھر بعد میں کیا بنتا ہے، جس کا نام ابھی ہم نے پڑھا ہے. کیا تھا جی؟ بیلشزر. کیا تھا؟ بیلشزر جو تھا اس کا بیٹا تھا، حالانکہ وہ بیٹا نہیں تھا، نبوکت نظر اس کا دادا تھا. اور اس کی وائف جو نبوکت نظر کی تھی وہ وہاں پر موجود تھی. اس نے ایک دن کیا کیا، جو اس نے بھی جو ہے وہ تمام ظروف جو لے کر آئے تھے، اس نے کیا کیا، ایک ایسا دن مقرر کیا. اور وہ کون سا دن تھا کہ وہاں پر جناب ناچ رنگ ہوتا، وہاں پر میخوری ہوتی، وہاں پر شراب نوشی ہوتی، رنگ رلیاں منائی جاتی، اور تمام لحاظ سے عیش و عشرت کی جاتی. اور لوگ جو تھے ایک دن جس میں وہ اپنے کیپٹنز کو، اپنے تمام سپاہ سالاروں کو، اپنے تمام ان عہدیداران کو جو ہے وہ انوائٹ کرتا. اور اس میں کیا کرتا تھا کہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز تھی جس میں نازیبا حرکات بھی موجود تھیں، تو وہ وہاں پر کرتا تھا. اور آخر کار اس نے کیا کیا کہ اس نے مذہبی توہین کرنے کی کوشش کی، اس نے مذہب کا مذاق اڑانے کی کوشش کی. وہ کس طرح کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن اس کو ذرا اور مزہ دبالا کیا جائے، اس کو مذہبی طور پر بھی جو ہے وہ ضلالت بنائی جائے. اس نے کہا جاؤ ظروف لے آؤ اور اس میں کیا کرو،
شراب نوشی کرو، میں خوری کرو. اور جب یہ کام ہوا تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہاں پر لکھا ہے کہ ناچ رنگ چل رہا تھا، تمام چیزیں. یہ محل کے پیچھے کے باغ کی بات ہے. اس نے یہ جو پارٹی رکھی تھی وہ محل کے پیچھے کی بات ہے، وہاں پر اس نے رکھی تھی. لیکن اس میں ملکہ موجود نہیں تھی، جو وڈی ملکہ ہوندی ہے، جو اس کی بیوی تھی نبوکت نظر کی، وہ موجود نہیں تھی. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اس چیز کو کیا ہوا کہ یہاں پر جب اس نے رکھی تو اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ نکلتا ہے اور کیا لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، منے تکیلو فرسین، تو ترازو میں تولا گیا، میں نے تیری جو مملکت ہے اس کو ختم کر دیا اور تو کم نکلا ہے. تو ترازو میں تولا گیا اور کیا ہوا جی، کم نکلا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اسی 10 منٹ میں 15 منٹ میں ہم کور کریں گے. آج بھی بہت سارے لوگ اپنی دولت کے نشے میں، آج بھی بہت سارے لوگ رنگ رلیوں میں، آج بھی بہت سارے لوگ ناچ رنگ میں، آج بھی بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھنے میں، ٹی وی میں بہت سارے لوگ پتہ کیا کرتے، شوق نہ انڈین آئیڈل میں دے، شوق نہ دیکھتے نا ناچن گان دے پروگرام. کیا جی وہ جی کمال ہو گیا ہے، اے سٹیپ وہ سٹیپ یہ سٹیپ وہ سٹیپ. تو جدو شادی بھی آ جائے نا نیڑے تو باقاعدہ ایک کلاس لگتی گھر چ، ہر گھر چ کلاس لگتی ہے. اور شام دا ٹائم رکھا ہوندا، بھینوں آئیو بھراوو آئیو، کی سپیشل ڈانس ہے میرا اتنے، سپیشل میرا ایک گانا ہونا بچ. بہت سارے لوگ وہاں پر شراب نوشی کر رہے تھے. آج بھی وہی چیز ہے، آج بھی وہی چیز ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اپنی شراب نوشی میں محو ہیں. لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اس شراب نوشی اور اس تمام پروگرام کے پیچھے کیا ہو رہا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب وہاں پر ایک خداوند کا بندہ تفسیر کرتا ہے، کہتا ہے جب یہ جام سے جام ٹکرا رہے تھے وہاں پر پیچھے مادی اور فارسی جو تھے وہ دریائے فرات کے لیے ایک راستہ بنا رہے تھے کہ دریائے فرات جو ہے بجائے کہ بابل کو جاتا وہ ایسا راستہ تیار کر رہے تھے، ایک دریا تیار کر رہے تھے. یہ سنیے، دریا تیار کر رہے تھے، ایک ایسا حصہ تیار کر رہے تھے کہ وہ پانی کو انہوں نے دوسری طرف موڑ دیا اور جو پانی جدھر جا رہا تھا وہ جگہ خالی ہو گئی. اور وہ جگہ جو تھی وہ بابل کے بالکل عین وسط کے اندر سے جاتی تھی. جب وہ جگہ خالی ہوگی تو تمام مادی فارسی اس کے اندر سے چلے گئے. اور ادھر کیا ہو رہی ہے، ناچ رنگ ہو رہا ہے. ادھر ان کو نشہ کس چیز کا ہے، بھائی 200 فٹ اونچیاں دیواراں ہیں، 80 فٹ دی جناب چوڑی ہے. اس کو کون زیر کر سکتا ہے، کون اس کو جو ہے وہ زیر کر سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہم انسانی لحاظ سے یہ سوچتے ہیں، لیکن جو خداوندوں کا خدا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ یا میں 7 پردوں میں بھی چھپ جائے، بیسمنٹوں میں بھی چھپ جائے، آپ جتنا گہرا کھڈا کھود لے، آپ گناہ کر کے کہیں نہیں چھپ سکتے. کیونکہ جب وہ نگاہ کرتا ہے زمین پر، وہ پاتال سے بھی انسان کو نکال لائے گا، وہ پاتال سے بھی گناہگار کو نکال لائے گا. اور لکھا ہے کہ جب خدا کا تخت لگا ہے تو کیا کیا، عالم اسفل نے اپنے جو کیا ہے، عالم روا نے اپنے مردے دے دیے، سمندر نے اپنے مردے دے دیے. اور جہاں کہیں کوئی مردہ ہوگا وہ وہاں پر جگ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا اور عدالت کا کام سر انجام دیا جائے گا. وہ اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں. آج ہم بھی اپنی مستی میں بڑے لگے ہوئے ہیں، آج ہم بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. وہاں پر ناچ رنگ ہر چیز کی چیز موجود تھی. یہ بات یاد رکھیے جو موجودہ دور میں ہو رہی ہے، جو موجودہ دور میں ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی عورتیں، تفسیر کرتا ہے، کچھ ایسی عورتیں تھیں جو پارٹی کے لیے آئی ہوئی تھیں اور مرد ان کے گھروں میں تھے، بچے سنبھال رہے تھے. اور کچھ عورتیں گھروں میں تھیں، بیمار تھے ان کے بچے،
وہ بیماری میں ان کو سنبھالے، لیکن مرد جو ہے وہ یہاں پر آ کر اس پارٹی میں آ کر ہوش کھو بیٹھے اور عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے رہے، میں خوری کرتے رہے، وہ شہوت پرستی میں پڑے رہے اور دھت ہو کر پڑے رہے۔ لیکن اسی خمار میں آج ہماری دنیا بھی موجود ہے، آج ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ خمار میں بیٹھے ہیں، آج ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ ان باتوں کو لے کر اپنے جو نشوں میں بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ یا میں اس بات سے بے خبر ہو جاتے ہیں، جب ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے جی؟ بے خبر ہو جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ پیچھے خدا کا ارادہ کیا ہے۔ پھر خداوند کا ترازو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو ترازو میں تولا گیا، اور ہم ان تمام چیزوں میں ججمنٹ کو بھول جاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں، اس دنیا میں آ کر تمام کاموں میں محو ہو کر ہم عدالت کے کام کو بھول چکے ہیں، ہم خداوند کے ہاتھ کو بھول چکے ہیں، ہم خداوند کے الفاظ کو بھول چکے ہیں، ہم خداوند کے کلام کو بھول چکے ہیں۔ اور جب کلام کی بات آتی ہے تو میرے عزیزو، یہ حقیقت بات ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، کوئی یہ کہانی نہ سمجھے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے اس چیز کا وجود ہے۔ ہم بھی بعض اوقات بابل میں جو ہے اپنے تمام ان کاموں میں محو ہیں، ہم خدا کی ججمنٹ کو بھول چکے ہیں، ہم خدا کے الفاظ کو، حالانکہ سانو پتہ ہے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ یہی بات ہے جی، بائبل مقدس کیا کہتی ہے، سب کو پتہ ہے جی، عدالت کا دن آنا ہے، پتہ ہے نا، بھولے تو نہیں، یہی بات ہے۔ تو پھر یہ ہمارے ایسے کام کیوں ہیں؟ کیا کبھی آپ سوچئے گا، گھر میں بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھ کے، کلے بہ کے اگر موبائل چلا سکنے تو کلے بہ کے سوچ بھی سکنے، یہی گل ہے، کلے بہ کے فلماں رات رات تک ویکھ سکنے تو کلے بہ کے ڈر کیا ہو رہا تھا جی؟ کیا ہو رہا تھا؟ آج بھی کیا ہوتا ہے، ہم نے چرچ میں آ کے گانے، گیت نہیں گانے ہیں، لیکن گھراں چ بہ کے کیسٹاں اونچیاں کر لینی ہیں۔ چرچ میں گیت کا موقع ہی نہیں لینا، گیت گانا ہی نہیں ہے، تو محفلیں رکھی ہوتی ہیں، کیا جی انتاکشری کھیلے، کہ ایک اور لفظ بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، کسی دے ذہن چ ہے گل؟ جہاں لفظ اینڈ تے بولدا انتاکشری، دے ویسے سنسکرت یا ہندی دے زبان دا لفظ ہے، یہ ادھروں ہی آئی یہ گل، فلماں چ ویکھ کے اسی یہ گل سیکھی ہے، اور کچھ نہیں، یہ ضرور سیکھی ہے، انتاکشری کھیلتے ہیں کہ جی جہاں گانے دا اینڈ والا بول ہوئے گا نا، تو اسی وہ گانا منگا گے، تو بڑے سر نال، بڑے لے نال، تے پیٹ دے اندروں آواز نکلے گی، تے ایتھے گیت نہیں گانا، دعا دا کہہ دو تو باہر نکل جانا، گیت کا کہہ دو تو کی گانا جی، ہم فلانے کے ساتھ گیت گائیں گے، جی دعا کا کہنا تو کہنا اکھاں بند کرو جی دعا کریں گے، تو جب تھوڑی دیر گزرنی تو بعد جو کہنا بندہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، خدا کے لیے اپنے جو پیمانہ، لیکن خدا کا ترازو نہیں چھوڑے گا۔ ہم ان کاموں میں تو ضرور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ اسی یونیورسٹیاں جو کورس کرنا چاہتے ہیں، اسی سارا کچھ کرنا چاہتے تو خدا دے گھر لی ہی ڈھولکی سکھنا نہیں چاہتے، تو جے خدا دے گھر لی کو کام کریں گے تو وہ بھی پیسے لے گئے، وہ بھی کی کرنا ہے۔ ایک بندے نے کہا جی کہ میں خدا کے گھر میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ڈھولک بجانے والے کو کہتا ہوں تو وہ کرایہ لیتا ہے، خدا کے گھر میں ڈھولک بجانے کے لیے تو وہ کرایہ لیتا ہے، کہتا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ ہم کس دہانے پر ہیں، ہم کس نہج پر آ چکے ہیں، ہم کس جگہ پر آ چکے ہیں، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخری باتیں، اس نے دیکھیں اپنے کام میں لگا ہوا ہے، پیچھے کیا ہوا، مادی اور فارسی کیا ہو گئے، اس کو نہیں پتا کہ وہ
آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے اور اس کو کیا کریں گے؟ مار دیں گے، اور جتنے لوگ میں خوری کر رہے ہیں وہ سب مارے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اوپر وقت کب آ جائے گا۔ خداوند جو ہے ہمیں بتا رہا ہے منے تکیلو فرسین، خدا کا ترازو جو ہے وہ تولنے کے لیے تیار ہے، جلد عدالت ہونے والی ہے، جلد جو ہے خداوند لکھا ہے کہ جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو یہ جان لو کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں، اور جو کوئی اندر کھوئے جب اس کو کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر آ کے کھانا کھاؤں گا۔ اور یقینی طور پر جو یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، جو یسوع مسیح میں چھپ جاتے ہیں، جو یسوع مسیح کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ان دنیا کی طاقتوں سے کوئی بھی جو ہے وہ چھو نہیں سکتا، اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایماندار اس کی پناہ میں رہے گا۔ خداوند ایسے اس کو سنبھالے گا جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے سنبھالتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج سوچنے کا وقت ہے کہ ہم جو ان چیزوں میں محو ہیں، ان چیزوں میں جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، آنے والا وقت ہمیں نہیں دے گا۔ لکھا گیا خدا کے ہاتھ سے، پھر اسی ساڈے اتنے جو پریشانی آتی نا تو پھر اسی پتہ کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ خدا نو سدو، خدا نو بلاؤ میری حل کرے۔ تو پھر اس کی جو نبوکت نظر کی بیوی آتی تو کیا کہتی ہے؟ او تم جو پریشان ہے، تیری ہڈیاں چٹک رہی ہیں، تو جو ڈر رہا ہے تو پہلو ہی یہو جہ کام نہ کرتا، تو جو اب خدا کے ہاتھ کو دیکھ کے ڈر رہا ہے، تو جو اب جو ہے پریشان ہے، جو تجھے مسئلہ ہو رہا ہے، تو پہلو یہو جہ کام نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ تو اسے جانتا ہے جو تو نے یہ کام کیا ہے، اور تیرے باپ نے یہ کام کیا تھا۔ جب دانییل کو بلا، وہ تیرے باپ کو اچھا مشورہ اور خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا، کیونکہ اس میں کوئی یہ دیوتا کی تاثیر نہیں تھی، یہ نجومی نہیں تھا، وہ فالگیر نہیں تھا، وہ جادو ٹونے کرنے والا نہیں تھا، وہ زندہ خدا کے روح سے بھرا ہوا خدا کا خادم تھا۔ اور میرے عزیزو اگر آج آپ پریشان ہیں، آپ ان باتوں کو سن کر آج توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند کا کلام آج موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تو ترازو میں تولا گیا لیکن کم نکلا، لیکن جو کوئی یسوع مسیح کی پناہ میں اس کے شرن میں آ جائے گا اس کو کسی چیز کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ہے ان کے اوپر سزا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات لکھی ہے۔ اور جب دانییل کو بلایا گیا تو اس نے کہا تیرے باپ نے جو کام کیا تھا تو نے بھی وہی کام کیا ہے، لہٰذا آج خداوند کا کلام سن لے۔ تو حالانکہ اس چیز کو جانتا بھی ہے، آج ہم بھی خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ میرے عزیزو آج وقت ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑیں۔ کبھی کبھار ہم مذہبی جو ہیں وہ بھی مذہب کا مذاق اڑا جاتے ہیں۔ اس کے تقریباً 20 سے زیادہ پیج ہیں جو میں نے بیان نہیں کیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مذہبی تحقیر بھی کرتے ہیں، مذہبی طور پر بھی جو خادموں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کیا کیا جی برتنوں میں، اسی طرح وہ مقدس لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے عزیزو اگر آج ہمارے اندر یہ باتیں ہیں، وہ ناچ رنگ ہے، اگر وہ تمام طرح کی برائیاں موجود ہیں جو اس شخص نے کی، تو ہمارے لیے بھی کلام یہی ہوگا منے تکیلو فرسین، تو ترازو میں تولا گیا اور کیا ہوا؟ کم نکلا۔ تیری مملکت، ساڈی زندگی مملکت ہے، ساڈے بچے ہی مملکت نے، ساڈا بینک بیلنس ہی مملکت ہے، تو کیا ہوگا؟ تجھ سے لے لیا جائے گا۔ آدمی سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کھو دے، اسے کیا فائدہ؟ خداوند کے کلام مقدس میں سے آخری حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کلوز کریں گے۔ خداوند کے مقدس کلام میں گلتیوں کے کلیسے کے نام مقدس پولس رسول کا خط 5واں باب یہاں پر 16ویں آیت سے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں،
تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری وہاں پر موجود تھی، ناپاکی وہاں پر ان چیزوں کو برقرار کرتے ہیں تو پھر یہ حال ہوگا۔ لیکن اگر آج آپ توبہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو پھر آپ نئے سرے سے روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوں گے، اور پھر ان کے اوپر نہ تو کوئی موت کا اختیار ہے نہ عالم روا کا۔ خداوند اس مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔